گرامی قدر حضرات، جب اس حال میں حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے سامنے آئے اور کچھ عذر کرنے لگے، یعنی معذرت کے الفاظ پیش کرنے لگے حضرت مولا علی کی طرف سے، فرمایا ابو بکر چپ رہو، تم دونوں کا اس حال میں آنا صرف میں ہی پسند نہیں کرتا، میرا خدا بھی پسند نہیں کرتا، اور میں محمد یہ پسند نہیں کرتا کہ بات علی کی ہو اور معذرت ابو بکر صدیق سے سنو۔ فرمایا تم دونوں کا عذر بن کہے رسول نے بھی قبول کیا، میرے خدا نے بھی قبول کیا، جاؤ ابو بکر میں تم سے بھی راضی ہوں، تیرے علی کو لانے پہ بھی راضی ہوں، اور تیرے پیچھے پیچھے چلتے علی کا میرے پاس آنا اس پر بھی میں راضی ہوں، اور جاؤ آج کے بعد جو بھی تم دونوں کی محبت اپنے سینے میں جمع کر کے مجھے پکارے گا، میری رحمت اسے ملے گی، میرے خدا کی رحمت اس پر دوسرا مرحلہ مکمل کیا میں نے، 5 منٹ رہ گئے ہیں، تیسرا مرحلے پہ آتا ہوں۔ حضرت خواجہ خواجگاں امام العارفین حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی نور اللہ مرکزہ وقدس سرہ العزیز، صوفیہ کے تاجدار، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، یہ سلوک و طریقت کے تمام جادوں کے منزل ہیں اور راہبر ہیں، راہبر کامل ہیں، اور ہمیں نسبت صدیقی سے اس بات کا عرفان نصیب ہوا کہ حضور کے بعد اپنی قبر سے ساری کائنات میں حضور کے بعد اپنی قبر سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق اٹھیں گے، اور اپنی قبر سے حشر میں اٹھنے کے بعد سب سے پہلے، قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ بات عرض کرتا ہوں، یہ مرحلہ بڑا سخت ہے، تھوڑا تعجب اس پر توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گا۔ الحقنا بہم ذریتہم، یہ مقام ہے، اس کا قرطبی میں موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحقنا بہم ذریتہم کتاب، فرمایا جس سلسلے کا جو امام قبر سے اٹھے گا اس کے لیے حکم ہوگا کہ حشر کی طرف اپنی جماعت کے بغیر تم قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں نسبت صدیقی سے یہ معرفت نصیب ہوئی کہ جب ابو بکر صدیق کی قبر انور پھٹے گی اور سرکار قبر سے جلوہ فرما ہوں گے تو سب سے پہلے اپنے نقشبندی درویشوں کو آواز دیں گے، اور میری طریقت کا نشان اپنانے والوں آ جاؤ، میرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہے، اور سب نقشبندی صدیق کا دامن پکڑے ہوئے جنت کی طرف۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ مقام اگر دیکھنا چاہیں مسئلے کے اعتبار سے تو الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، قرآن کی اس آیت کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسرا مرحلہ عرض کر رہا ہوں، نسبت صدیقی اور نقشبندی وہ نسبت متصل ہے۔ ایک ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کے رسول اللہ کا دامن ہے، اور ایک ہاتھ اپنے شجرہ طریقت میں سلمان فارسی کے ہاتھ میں ہے، اور ان کے ہاتھ میں خواجہ قاسم محمد قاسم بن ابی بکر کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ میں امام جعفر صادق کا ہاتھ ہے،
اور درجہ بدرجہ ان کے ہاتھ میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ میں خواجہ امکنگی کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ میں خواجہ باقی باللہ دہلوی کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ میں مجدد الفسانی کا ہاتھ ہے، اور ان کے ہاتھ میں قیوم اربع کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ میں درجہ بدرجہ خواجہ چوراہی کا ہاتھ ہے، سرکار اکا شریف کا ہاتھ ہے، سرکار اعلیٰ موری شریف کا ہاتھ ہے، اور ان کے ہاتھ میں خواجہ خواجگاہ صوفی محمد اسلم کا ہاتھ ہے، اور یہ نسبت اور یاران طریقت یہ وہ قدسی صفات لوگ ہیں کہ جو اصحاب تصرف ہیں، تصوف تو ہیں ہی، تصرف بھی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک حوالہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اس لیے شاہ ولی اللہ کو ضرور درمیان میں لاتا ہوں کہ ہمارے استاد ہیں لیکن امام الوہابیہ کے دادا ہیں، تو ہماری نہ مانو، دادے کی تو مانو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا شیخ طریقت نقشبندیہ کا مالک ہے تو کبھی بھی اسے اپنے سے جدا نہ سمجھنا، اگرچہ وہ اپنی قبر میں جلوہ گر ہو۔ اس پر رک کے فرماتے کیا تم نے نہیں دیکھا، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مغل اپنے لشکر کا جہاں پڑاؤ کرتے تھے، جہانگیر بھی اور شاہ جہان بھی، اورنگزیب بھی، بہادر شاہ ظفر تک، حضرت شاہ ولی اللہ نقل فرماتے سرود الحرمین اٹھا کے دیکھو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مغل لشکر جہاں بھی پڑاؤ کرتے تھے، حمام وال اسباں و مویشیاں بنگاہ حضرت خواجہ نقشبند بسپارن، تو مغل بادشاہ سونے سے پہلے اپنا مال و اسباب خواجگان نقشبند کے سپرد کر کے سوتے تھے، اور یہ مشاہدہ کیا گیا کہ جس گھوڑے کو بھی سونپا گیا رات جس قدم پہ کھڑا تھا سوار کو صبح اسی قدم پہ کھڑا ملا، باندھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ اس تصور کے ساتھ افواہوں میں شیعہ سب ان پر تصرف تھا خواجگان نقشبند کا کہ مال و اسباب جب ان کو سونپ کے مغل سوتے تھے تو اس میں سے چوری نہیں ہوتی تھی، مال اپنی جگہ سے بغاوت نہیں کرتا تھا، ادھر ادھر جاتا نہیں تھا۔ تو فرمایا سنو سنو، شاہ ولی اللہ کے لفظ سنو، فرماتے ہیں جب مال و مویشیوں اسبا اور مویشیاں پر ان کا یہ تصرف ہے تو جو بندہ اپنے حلقہ اپنے گلے میں ان کے حلقہ زنجیر میں اپنے آپ کو باندھ چکا، وہ خواجگان نقشبند کی تصرف سے کیسے دور رہ سکتا؟ گرامی قدر حضرات، آج ہم خواجہ خواجگاں کے حضور دیکھو قدرت نے کتنا کرم کیا کہ ہم حاضر ہیں۔ یہ سب حضرات وہ ہیں کہ وہاں کی مجالس میں برطانیہ میں کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں حاضر نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ صاحب صوفی ارشد محمود صاحب قبلہ حضرت کے منظور نظر کھڑے ہیں، میرے پشت پناہ ہیں اس وقت۔ میں ان کی محافل میں لیڈز میں جتنی بھی محافل ہوتی ہیں، لوٹن میں ہوں، بریڈ فورڈ میں ہوں، آخر کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت خواجہ خواجگاں کا اتنا کرم ہے کہ یہ سب محافل نور میں آ کر حاضر ہوتا ہے، اور آج بھی اپنے تصرف سے حضرت نے بلایا۔ کل کے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کو پاکستان کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرنا چاہیے، ہمارے سفیروں کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ آج جب میں یہاں پہنچا، جتنے چہروں پر میری نظر پڑی